بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى عن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال المصلى أمامك. باب کو بتائیں کہ یہ باب فی الباب ہے. اصل باب وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور وضو ٹوٹ گیا. وہ یوضع صاحبہ میں چونکہ استعانت کی طرف اشارہ ہے اس لیے اس کو رکھا. استعانت کی 3 قسمیں. استعانت بطلب الماء پانی لاؤ جائز ہے. استعانت بصب الماء پانی تم ڈالو وضو میں کروں گا یہ خلاف اولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلاف اولا نہیں ہے تاکہ مسئلہ بیان فرما دے عملاً. اور استعانت بالدلک کہ تم پانی بھی ڈالو اور اعضاء کے اوپر ہاتھ بھی ملتے رہو یہ مکروہ ہے الا للمعذور. معذور ہے تو پھر ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے من عرفت من وقوف عرفہ اتر گئے تو عدل الی الشعب تو متوجہ ہو گئے الی الشعب پہاڑی راستے کی طرف. فقضى حاجتہ پھر اس کے بعد فجعلت اصب علیہ ويتوضأ یہ محل ترجمہ. پھر فرمایا نماز فرمایا مصلی امامک نماز کی جگہ آگے ہے مزدلفہ میں. دوسری حدیث حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عروة ابن مغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة ابن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأنه ذهب لحاجة له یہ محل ترجمہ. وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه دونوں میں صب الماء کا ذکر آیا. وهو يتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. اس کے بعد ترجمۃ الباب مصنف نے رکھا ہے باب قراءۃ القرآن بعد الحدث. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ حدث مانع الصلاۃ ہے اور حدث مانع القراءت نہیں ہے. قراءۃ القرآن حدث والا کر سکتا ہے محدث کر سکتا ہے. تو قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ اس ترجمۃ الباب کو مصنف نے منعقد کیا. اس ترجمۃ الباب کے 6 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ باب قراءۃ القرآن بعد الحدث الاکبر وغیرہ من الحدث الاصغر یا یہ باب قراءۃ القرآن بعد الحدث الاصغر وغیرہ من الحدث الاکبر. ایک سے حدث اصغر لے لے دوسرے سے حدث اکبر لے لے. مصنف کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت حدث اصغر اور حدث اکبر یعنی جنابت کی حالت میں اور حائض کی حالت میں کر سکتے ہیں. یہ ترجمۃ الباب پر ائمہ کے خلاف اس لیے کہ حدیث میں ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن
اس کی سند میں اسماعیل ابن عیاش موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں جو مدنی ہے، غیر شامی سے روایت ہو تو ضعیف ہے۔ لیکن ان کی موافقت کی ہے مغیرہ ابن عبد الرحمن نے، متابعت کی ہے، اس کی وجہ سے روایت حسن ہو جائے گی۔ دوسری روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی تلاوت سے مانع نہیں تھا مگر جنابت۔ اس سے بھی معلوم ہوا اس کی سند میں عبداللہ ابن مسلمہ ہے، عمر ابن مرہ نے ان سے روایت کی ہے بعد الاختلاط۔ تیسری روایت وہ ہے جو عبداللہ ابن حذافہ سے مروی ہے کہ وہ مشغول تھے اپنے باندی کے ساتھ، اور اتنے میں ان کی بیوی آئی، ان کی بیوی نے چھری نکالی، انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اشعار پڑھے، لیکن اشعار کو نثر کی طریقے پر پڑھا، اور اس سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ جنب تلاوت نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ تلاوت کی۔ اس نے کہا میں اس تصدیق کرتی ہوں، اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس کی سند پر بھی کلام ہے، لیکن یہ سب روایات مل کر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنب اور حائضہ کے لیے تلاوت نہیں ہے، اور جنب اور حائضہ کے لیے امام شافعی کی نزدیک تھوڑی تلاوت بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، ایک آیت سے کم بھی نہیں۔ اور احناف کے ہاں ایک روایت یہ ہے کہ ایک آیت سے کم پڑھ سکتا ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آیت کریمہ سے کم بھی نہیں پڑھ سکتا۔ امام مالک کی نزدیک اگر حائضہ ہے تو چونکہ اس کو حفظ وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو حفظ کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے حائضہ، تو جنب نہ کرے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ من الحدث الأکبر، حدث اکبر کے بعد بھی قراءت قرآن مصنف کی نزدیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ غیرہ میں حدث کی طرف ضمیر راجع ہے، اور غیرہ کا مطلب من الطہارت، قرآن کریم کی تلاوت بعد الحدث کر سکتا ہے، وغیر الحدث من الطہارہ، حالت طہارت میں بھی اگر کوئی کہے اس کی کیا ضرورت کہ حالت طہارت میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ کہ حالت طہارت اور حالت حدث میں تلاوت برابر ہے، دونوں پر خوب اچھی طرح ثواب ملتا ہے۔ جیسے یکلم الناس فی المہد وکہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں بھی کلام کیا، وکہلا، اور حالت کہولت میں بھی
حالت کہولت کا مطلب ادے عمر میں جب عمر 40 سے اوپر ہو جاتی ہے، یعنی ان کا کلام حالت طفولیت میں اور حالت کبر میں دونوں کلام برابر تھا، حکمت والا کلام، اعلیٰ درجے کا کلام۔ تو یہ دوسرا ہوگا قراءة القرآن بعد الحدث وغیر الحدث من الطہارت۔ تیسرا یہ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیر القراءت، قراءت کے علاوہ کتابت، یعنی قرآن کریم حدث کی حالت میں پڑھ بھی سکتا ہے وغیر ہی، اور کتابت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مصنف کا مسلک ہو جائے گا کہ ان کے نزدیک مس القرآن جائز ہے، اور اس صفحے کا مس جائز ہے حالت حدث میں بھی۔ امام مالک کے نزدیک بھی جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں امام مالک کے علاوہ شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ لا یمس القرآن الا طاہر، رواہ الطبرانی، مس القرآن کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، مطہر اس کو، جس کو مطہر کہتے ہیں، وہ مس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے اس سے فرشتے مراد ہے تو جواب یہ ہے فرشتے بھی ہیں، لیکن اس سے مراد انسان ہے، اس لیے کہ مطہر کا لفظ آیا ہے، اور مطہر کا مطلب پاک کیا گیا۔ تو جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ مس کرے گا، اور فرشتوں کو متطہر کہتے ہیں، وہ اپنی طبعی اور فطری طور پر پاک ہے، طہارت ان کی طبیعت اور مزاج میں ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی معلوم ہے، اگرچہ اس کی سند پر بھی کلام ہے، کہ جب انہوں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی پٹائی کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈالا، تو کہا کہ یہ اوراق مجھے دے دو، تو انہوں نے اوراق نہیں دیے، بلکہ کہا آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، اس کے بعد ان کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ جو 14 آیتیں ہیں وہ دے دی۔ تو یہ تیسرا مطلب ہو جائے گا کہ وغیرہ غیر القراءت من الکتابت۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیرہ وغیر القرآن من الذکر، قرآن کریم کے علاوہ جو ذکر ہے وہ بطریق اولا کر سکتا ہے حالت حدث میں، اس لیے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو یہ ذکر ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد یہ ذکر ہے، یہ سب دعائیں اور ذکر ہے، اور یہ حالت حدث میں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 مطلب یہ ہے کہ غیر ہی کی ضمیر حدث کو راجع ہے، اور معنی یہ ہے باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیر الحدث من مظان الحبث، حدث وغیرہ ہی کا مطلب جو حدث کا محل ہے، اور جہاں شریعت نے شافعیہ کے نزدیک حدث کا حکم لگایا ہے، تو وہ کہتے ہیں جیسے مس مرأہ اور مس ذکر، تو وہ
مزان حدث ہے. مزان حدث، اس پر اشکال ہے کہ یہ حدث ہے یا نہیں. اگر حدث نہیں ہے تو پھر کیسے حدث بن گیا، اور اگر حدث ہے تو پھر اس کو مزان الحدث کیسے کہتے ہیں. دوسری بات، اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری خود اس کے قائل نہیں. مس المرأہ امام بخاری کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، جیسے خود بخاری میں انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا. ان کے نزدیک یہ مانع یہ مس مرأہ ناقض وضو نہیں ہے. اور ابھی حوالہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نمبر 6 یہ ہے کہ غیر ہی کی ضمیر حدث کو راجع ہے، اور اس سے مراد ہے قائم مقام حدث. یعنی یہ حدث حقیقی نہیں ہے لیکن حدث کا قائم مقام ہے. جیسے نوم اور اغما، بالاتفاق نوم سے اور اغما سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. معلوم نہیں اندر سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن یہ قائم مقام حدث ہے. تو یہ 6 مطلب اس کے ہو گئے. وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة في الحمام. حمام میں قراءت کر سکتا ہے، اور حمام میں جب قراءت کرتا ہے تو یا محدث ہوگا یا جنب، کیونکہ حمام میں یہ لوگ جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم نخعی سے کراہت بھی مروی ہے، اور یا قراءت سے مراد ہے علانیت ذکر، جو ذکر کی نیت سے قراءت کرے تو کر سکتا ہے. تو مصنف نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ محل نجس میں قراءت کر سکتا ہے تو لسان نجس بھی کر سکتا ہے. وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور خط لکھ سکتا ہے بغیر وضو کے، اور خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہوگا، خط میں آیتی بھی ہوں گی. تو فرماتے ہیں کہ جب کتابت جائز ہے تو قراءت بھی جائز ہے. تو مصنف نے اشارہ کیا کہ کتابت الرسالہ جس میں آیات ہو بغیر وضو کی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف کے نزدیک کتابت کر سکتا ہے، اور ہمارے ہاں کتابت نہیں کر سکتا. اور مس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اگر قرآن اور تفسیر ہے اور تفسیر غالب ہے تو مس کر سکتا ہے، لیکن محل آیت جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مس نہیں کرے گا. اور اگر قرآن کریم غالب ہے اور تفسیر مغلوب ہے تو پھر مس نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر قرآن غالب ہے، تفسیر غالب ہے تو مس کر سکتا ہے الا موضع الآیت. جیسے جلالین میں تفسیر غالب ہے قرآن کریم کی آیات کے مقابلے میں، تو مس کر سکتا ہے لیکن محل آیت کو نہیں. وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم، اگر ان پر ازار ہو فسلم، پس سلام کرو. اور سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین قرآن کریم کی آیت کا جز ہے. جواب یہ ہے یہ سلام علیکم آیت کریمہ کی نیت سے نہیں پڑھتا، بلکہ یہ تو تحیہ ہے اور ملاقات کے کلمات ہیں. ملاقاتی کلمات الگ چیز ہے. پھر اس میں کہ جہاں نجاست ہے اس کے پاس تلاوت کرے یا نہ کرے. میت کے پاس اگر تلاوت قبل الغسل کرے
تو بعض حضرات فرماتے ہیں فقہ حنفی میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میت نجس ہے، موت نجاست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت حدث ہے، نجاست نہیں ہے، اور اس کو غسل تطہیر کے لیے دیتے ہیں، اور اس کو غسل اس لیے دیتے ہیں کہ غسل دینے میں اکرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم۔ اب اس میں سلام علیکم مصنف کہتے قرآن کریم کی آیت ہے، یا اگر نہ ہو تو سلام ذکر ہے تو ذکر کر سکتا ہے، بالاتفاق جنابت میں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ پڑھیے حدثنا اسماعیل۔ وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخزمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اب اس میں اس روایت کو ذکر کیا جو آپ کو بتایا کہ یہ روایت بخاری میں 21 مرتبہ آئی ہے اور صفحہ 21 پر گزری بھی ہے، صفحہ 21 پر گزری ہے، لیکن مختصر۔ عبداللہ ابن عباس بتلاتے ہیں کہ وہ ایک رات حضرت میمونہ کے پاس سو گئے جو ان کی خالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، پس میں لیٹ گیا فی عرض الوسادت، تکیے کی چوڑائی پر۔ تو تکیے کی چوڑائی کا یا یہ مطلب ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ فی طولھا طول میں، تو یا اس طرح ہو سکتے کہ اگر ہم فرض کریں کہ یہ تکیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے اور حضرت میمونہ یہاں ہے، تو ابن عباس سر کی طرف یہاں لیٹ گئے یہاں، یا فرض کریں گے کہ پاؤں کی طرف یہاں لیٹ گئے، تو یا لیٹ گئے عرض میں الی جانب الرأس یا عرض میں الی جانب الرجلین، اور ایک یہ ہے کہ جانب عرض کا مطلب یہ ہے کہ جو تکیہ لگا ہوا ہے تو تکیے میں یا یہاں لیٹ گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، گھڑی تو تھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے نصف اللیل سے پہلے یا بعد میں یا قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے جب نصف اللیل اور یا اس کے بعد یا پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، پس شروع فرمایا کہ نیند کو دور کر رہے تھے اپنے چہرے سے، ہاتھ یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے رہے تاکہ نیند غائب ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں پڑھی الخواتم، جو آخری آیتیں ہیں سورہ آل عمران،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخرها. تو یہاں اشکال ہے کہ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ بعد الحدث پڑھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوم ناقض وضو نہیں ہے، تو یہ حالت حدث میں تلاوت کیسے ہوگی جبکہ نوم ناقض وضو نہیں ہے؟ تو اگر ہم ان بعض علماء کا مسلک لے لیں جو پاکستان میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نوم ثقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نوم ثقیل ناقض وضو ہے اور نوم خفیف نہیں، اور نوم خفیف یہ ہے کہ استجاع نہ ہو بلکہ صرف تکیہ لگایا ہو، لیکن یہ ان کا خاص مسلک ہے جس میں جمہور ان کے ساتھ متفق نہیں ہے. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ الحدث بالملامست، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا حضرت میمونہ کو تو لمس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عباس اور حضرت علی سے مروی ہے کہ او لامستم النساء سے مراد جماع ہے، مس نہیں ہے، اور امام بخاری خود اس کے قائل ہیں کہ مس المرأة ناقض وضو نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا صفحہ 166 پر آئے گا، 166 میں آئے گا. پر دیکھیں 161 اس میں یہ ہے، میں نے تو نکالا 161 باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں کون سا عمل جائز ہے. اس میں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن عائشة قالت كنت امد رجلی فی قبلة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزنی، جب حضرت سجدہ کرتے تھے تو میرے پاؤں کو دباتے تھے. غمزنی مل گئی. فرفعتها، تو دیکھو پاؤں کو دبایا، یہ مس ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ درمیان میں کوئی حائل ہو، اس لیے کہ وہاں حائل کے بغیر کا ذکر ہے، حائل وائل نہیں تھا. تو یہ جواب نہیں چل سکتا. تیسرا جواب یہ کہ وضو اور حدث ہے بے اخراج الریح، اس لیے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد عام طور پر اخراج الریح ہوتا ہے، لیکن یہ جواب بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کے لیے دلیل چاہیے. خواہ مخواہ بدگمانی. اور ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں حدث لاحق ہوتا ہے، لیکن مع العلم بالحدث، مع العلم بالحدث، حدث کے ساتھ علم. لیکن یہ جواب بھی نہیں، اس لیے کہ نوم الانبیاء لیس بناقض آیا ہے. اور ایک جواب یہ ہے، اور یہی اصل جواب ہے، کہ ابن عباس نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی ابن عباس نے بھی آیتیں پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بغیر وضو کے تھے. کیوں؟ یہ ثابت نہیں کہ وہ وضو کے ساتھ سو گئے تھے. پھر بچے ہیں تو بچوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سو گئے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نوم تو ناقض وضو ہے. اور خود روایت میں آتا ہے کہ النام الغلیم، بچہ سو گیا، اس کے بعد ابن عباس اٹھ گئے. تو نام الغلیم سے پتہ چلا کہ وہ سو گئے تھے. اور پوری رات استیقاظ اور بیدار ہونا خلاف عادت بھی ہے اور بعید بھی ہے، اس لیے وہ جاگتے تھے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فعل سے استدلال
اور اگر کوئی کہے وہ نابالغ ہے، نابالغ نے تلاوت کی تو کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر نابالغ کے لیے حدث کے بعد تلاوت ناجائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے، اس لیے کہ بچہ مکلف نہیں ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہ اس بات کے مکلف ہے کہ بچوں کو تعلیم کرے۔ جیسے اگر بچہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو بڑا کہتا ہے وضو کر لو پھر نماز پڑھو، کپڑے ناپاک ہو تو کہتے ہیں کپڑے پاک کرو پھر نماز پڑھو۔ تو بچوں کو تعلیم کی وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں کہ تم تلاوت کرتے ہو، معلوم ہوا کہ تلاوت حدث میں ٹھیک ہے۔ تو یہی اصل دلیل ہے کہ انہوں نے وہی کیا جو حضرت نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ من سورت آل عمران ثم قام الى شن معلقت، کوئی کہے شن تو مذکر ہے، جواب یہ ہے شن مذکر ہے، لیکن یہ بتاویل قربتن، اور قربتن مؤنث ہے، قربتن بالیہ پرانا مشکیزہ۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پانی رکھا بیت الخلاء کے پاس، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، دیکھو فصنعت مثل ما صنع، معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی 10 آیتیں پڑھی اور یہ محل ترجمہ ہے۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، میں بائیں طرف کھڑا ہوا، فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ باذني اليمنى، اور دائیں کان کو پکڑ لیا، یفتلها اس کو مروڑا، اس کو یوں کر دیا، اس کے بٹن کو پھیر دیا یوں۔ فصلی رکعتین، تو دیکھیے صفحہ 22 پر گزرا ہے، 22 پر کہ فصلی 5 رکعات، آپ ذرا وہاں دیکھ لیں، فصلی 5 رکعات آئے گا 22 میں۔ مل گیا یا نہیں؟ فصلی 5 رکعات ثم صلی رکعتین، باب حفظ العلم سے تھوڑا پہلے مل گیا، 5 رکعت پڑھی۔ اور اسی طرح صفحہ 97 پر بھی ہے فصلی 5 رکعات، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ فصلی رکعتین ثم رکعتین، یہ رکعتین ثم رکعتین بعد العشاء، 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 8 رکعت تہجد، ثم اوتر ب5، پھر وطر پڑھی جو 5 رکعت ہے، اور 5 رکعت اس طرح کہ یا رکعتین قبل الوطر اور یا رکعتین بعد الوطر، اور رکعتین بعد الوطر آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ منافی نہیں ہے کہ وطر کو آخر میں رکھو، اس لیے کہ یہ وطر کے لیے بمنزلہ تابع ہے، تو تابع کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کی نمازیں ہیں اس میں وطر کو آخر میں رکھو، وطر کو عشاء پر مقدم نہ کرو۔ تو اشکال ختم ہوا، اور آپ کو وہاں پر بتایا تھا صفحہ 22 پر کہ ابن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے 6 نمبر تھے، عشاء کی نماز پڑھی 1، اس کے بعد 4 رکعت گھر پر پڑھی 2، اس کے بعد لیٹ گئے، اور جب اٹھ گئے تو 8 رکعت پڑھی 3، پھر کچھ دیر لیٹ گئے 5 رکعت پڑھی وطر، اور اس کے ساتھ 2 رکعتیں، تو یہ 4، اس کے بعد سنت الفجر پڑھی 5، اس کے بعد فجر کے لیے نکلے 6، یہ 6 نمبر آپ کو وہاں بتلائے تھے، اگر کسی کو یاد ہو یا یاد نہ ہو۔ تو یہ فصلی رکعتین ثم رکعتین، یہ 4 رکعت بعد العشاء،
اس کے بعد ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 8 عام طور پر تہجد 8 پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر ب3، یہ بخاری میں آئے گا انشاءاللہ۔ ثم اوتر، تو یہ اوتر وہی ہے ب5، وہ 5 اس کے ساتھ لگا دیں گے، وہ ب5 جو 22 صفحے پر بھی ہے، 97 پر بھی ہے۔ ثم استجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين، یہ سنت الفجر ہے۔ ثم خرج فصلى الصبح، 6 نمبر ہو گئے۔ تو بہرحال قراءۃ القرآن بعد الحدث بعد غیر الحدث سب جائز ہے۔ اب اس کے بعد باب من لم يتوضأ الا من الغشی المثقل، جو وضو نہیں کرے گا مگر اس بے ہوشی سے، مثقل جو آدمی کو بوجھل بنا دے، آدمی کو بھاری کر دے، اٹھنا مشکل ہو، یا مثقل جو بوجھ بنایا جائے۔ تو ابھی یہاں سے مصنف ان نواقص کو بیان کرتے ہیں جو ایک حالت میں ناقض ہے، ایک حالت میں نہیں۔ جب غشی بہت ہو، زیادہ ہو تو ناقض ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں غش کا تعلق قلب سے ہے، اغما کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ تو اغما جب دماغ بھی سو جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ زیادہ ہے۔ اور غش تعطل الحواس المتحرکہ، حواس معطل ہو جائے لیکن تھوڑا سا ہوش ہے۔ اب فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام بن عروہ عن امرأته فاطمہ۔ ہشام بن عروہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں فاطمہ۔ معلوم ہو بیوی سے بھی سیکھنا چاہیے۔ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قیام۔ حضرت اسماء یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ فإذا الناس قیام یصلون فإذا هي قائمة تصلی، حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ فقلت ما للناس، لوگوں کو کیا ہوا؟ فأشارت بیدها نحو السماء، تو یہ روایت ما قبل میں اسی مقصد کے لیے لائی گئی کہ کبھی کبھی علم اشارات سے سمجھایا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس اشارے کا نام ہم انگلش میں رکھیں گے باڈی لینگویج، یاد ہے یا نہیں؟ ہاں وہ فأشارت بیدها نحو السماء۔ اب اس وقالت سبحان اللہ، تعجب ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ سورج کو کیا ہوا؟ فقلت آیت هذه آیت، فأشارت النعم، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس کی نور اور روشنی کو ہم سے روکا۔ فقمت حتی تجلانی الغش، یہ محل ترجمہ، غشی مجھ پر غالب آ گئی، لیکن ایسی غشی تھی کہ وہ معمولی درجے کی تھی۔ ایک وہ غش ہے جہاں میں گر جائے، ہوش حواس ختم ہو جائے، اس میں ہوش حواس باقی تھے لیکن اس میں خلل اور نقصان واقع ہوا۔ تو یہ اغما نہیں تھا بلکہ غشی تھی۔
فجعلت أصب فوق رأسي ماء فعلم منه أن الغش لم يكن ثقيلا فلما انصرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ وأثنى علیہ، فارغ ہوئی، کیونکہ وہ نبی اور رسول تھے۔ اگر کوئی لیڈر ہوتے تو وہ کہتے دیکھو تم لوگ یہ بیان کرتے تھے کہ سورج گرہن کسی عظیم الشان شخصیت کی موت و حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج میرے بیٹے کا انتقال ہوا، میرا بیٹا کتنا عظیم الشان تھا، تو سمجھ لو کہ میں کتنا عظیم الشان ہوں گا۔ لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کا تعلق کسی کی حیات اور موت سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور اللہ کی نشانی ہے۔ ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا من الأمور العظام۔ ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ امور عظام مراد ہے۔ جیسے اوتیت من کل شے میں بلقیس کو ہر چیز نہیں ملی تھی، حکومت کی چیزیں ملی تھیں، تو اسی طرح یہاں بھی۔ اور دوسری روایت میں ہے ما من شیء، اور دوسری روایت میں ہے کل شیء وعدتم، ہر وہ چیز جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں کل شیء تولجونہ، جیسے جہنم ہے، نار ہے۔ حتی الجنت والنار، حتی الجنت والنار، یعنی میں نے کسوف میں دیکھا، اگرچہ معراج میں پہلے دیکھ چکے تھے لیکن دیوار میں دیکھا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ۔ پہلے جب یہ حدیث گزری تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ فتنۃ القبر سے کون کون محفوظ ہوگا۔ شہید محفوظ ہوگا، انبیاء محفوظ ہوں گے، اطفال محفوظ ہوں گے، اور دوسرے لوگوں کو بتایا گیا تھا وہاں۔ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ فَيُقَالُ قالت اسماء يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل۔ هذا الرجل میں اشارہ نہیں بلکہ هذا الرجل میں غائب، هذا الرجل میں حاضر فی الذہن کو اشارہ ہے، اس لیے کہ اس کے جواب میں هذا محمد نہیں، ہوا محمد رسول اللہ آیا ہے۔ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا، صالحا کا مطلب بتایا تھا مستریحا، آرام سے، منتفعا بأعمالك فقد علمنا ان كنت لمؤمنا، بتحقیق آپ مؤمن تھے۔ أما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ تو محل ترجمہ یہ ہے کہ غش ثقیل نہیں تھی، ثقیل نہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر غش ثقیل ہو، اغما کو پہنچے تو پھر بالاتفاق اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پھر ناقض وضو ہے۔ جی بتلاؤ۔ وہ